اور اس سے ہمیں علم کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. کیا فضیلت ہے کہ انسان علم حاصل کرنے کے بعد وہ کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو بغیر علم کے نہیں کر سکتا، یا اس جذبے کے ساتھ نہیں کر سکتا، یا اس کوالٹی کے ساتھ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال آ رہا ہو تو ابھی کر لیجئے. ان کا سوال یہ ہے کہ بیمار کو کیا بعد میں روزہ رکھنا ہے؟ ہاں، اگر بیمار تندرست ہو جائے تو روزہ رکھے گا، اور اگر وہ ہمیشہ ہی بیمار رہے تو پھر نہیں رکھے گا، پھر فدیہ ہی کافی ہے. دودھ پلانے والی عورت اور پریگننٹ عورت کے لیے بعد میں قضا دینا ضروری ہے. فدیہ اس لیے دے دینا چاہیے کہ معلوم نہیں آگے حالات کیسے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ دیکھیے کہ بعض خواتین 1 سال پریگننٹ ہیں، دوسرے سال دودھ پلا رہے ہیں، زندگی کا کیا پتا. پھر جب فراغت ہوئی تو اس کے بعد روزے رکھنے شروع کر دی. گلٹ نہیں فیل ہونا چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رخصتوں کے استعمال کرنے کو بھی اتنا ہی پسند کرتا ہے جتنا اس کے عزائم یعنی احکامات کے اوپر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے، وہ کہے چلو تو ہم چل پڑے، وہ کہے رک جاؤ تو ادھر رک جائیں، تو دونوں برابر ہیں، چلنا اور رکنا. کیونکہ اللہ کے حکم سے چلے اور اللہ کے حکم سے رک گئے. عبادت کی اصل یہی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر فدیہ دے چکے ہیں اور پھر اس کے بعد اچھے بھلے ہو گئے، اب حالات اچھے ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ تو اس میں کیا کہا گیا؟ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور یہ بھی کیا ہے؟ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، کہ اس نے فدیہ بھی دے دیا اور روزہ بھی رکھ لیا تو وہ ایکسٹرا ہو گیا نا. یہ ایک اور قسم ہو گئی اس کی. یاد دہانی کرائی جائے لوگوں کو کہ روزے کا اصل مقصد کیا ہے. روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کو کھانے پینے کی عادت سے ہٹایا جائے، لیکن عموماً ہماری توجہ کھانے پینے پہ اور زیادہ ہو جاتی، کیونکہ یہ ہیومن سائیکالوجی ہے کہ جس چیز سے اس کو روکا جائے وہ اس چیز کی طرف چور دروازوں سے مزید کچھ کرنے لگتا اور رستے نکال لیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رمضان میں کتنے اہتمام کرتے تھے دعوتوں کو. مجھے سنت سے ایک مثال دے. میں نہیں کہتی کہ طیبات اور حلال کھانا منع ہے یا نہیں کھانا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، ان کا رمضان کیسا ہوتا تھا. وہ روزے کے بعد کس چیز پر توجہ کرتے تھے؟ تراویح پر، رات کی عبادت پر، قرآن کے پڑھنے پر. لیکن ہماری خصوصاً خواتین کی زیادہ تر توجہ تلنے بھننے پہ لگ جاتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ ثواب کی خاطر افطار کراتے ہیں، ضرور کرائیے. آپ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے گھر کھجور بھیج دیجئے، پکانے کا کچھ بھیج دیجئے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے افطار ہو جائے گا ان کا. اور حرم میں خاص طور پہ کیا کرتے ہیں جو لوگ مکہ یا مدینہ میں رمضان کبھی گزارا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ایک اس فکر میں رہتا ہے کہ کوئی اس سے کھا لے، ہر کوئی کھلانے والا ہوتا ہے. یہاں بھی بہت اچھا، جیسے مسجدوں میں لوگ مغرب اور عشاء کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہیں پر افطار کر لیتے ہیں. تو ایسی جگہ پر افطاری بھیجی جا سکتی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے لیے سہولت ہو، جاب سے سیدھے وہیں آ جائے. پھر اگر گھر سے آئیں گے تو جماعت نکل جائے گی. ایک کھجور سے بھی آپ افطار کرا دیں تو پورے روزے کا اجر مل جائے گا. ضروری نہیں ہوتا اس کے لیے کہ ایک فیسٹ ہو اور پھر آپ ثواب کما سکیں، جس میں آپ کی اپنی نماز اور تہجد اور قیام اور ساری چیزیں چلی جائیں. اور پھر یہ کہ سب کچھ کر کے آپ کا موڈ آف ہو جائے تو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اگر پہلے سے ہی بتا دیں تو ناراض نہیں ہوتے. میں نے سب کو بتایا ہوا کہ میں رمضان میں کہیں نہیں جاتی، میں نے مشہور کیا ہوا ہے، لہٰذا کوئی مجھے نہیں بلاتا. اور اگر کوئی بلائے بھی تو کہتی ہے میں رمضان میں کہیں نہیں جاتی، اب رمضان کے بعد بلائے میں آ جاؤں گی. تو اس سے کیا ہوگا؟ جو آپ کرنا چاہتے ہیں نا. اب مثلاً آپ دیکھیں جو لوگ رات کو وقت پہ سوتے ہیں اور انہوں نے سب کو اعلان کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے گھر میں رات 10 بجے کے بعد نہ آئے اور نہ کال کرے، کوئی جاتا ہے؟ پھر نہیں جاتا نا. تو ہمیں خود اپنے آپ کو ڈسپلن کرنا ہے اور لوگوں کو بھی ڈسپلن کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم لوگوں کی مرضی کے مطابق جئیں گے تو نہ دنیا کریں گے نہ دین کریں گے. جب ہم اپنی دنیاوی جابز کے لیے اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتے ہیں، اتنے بجے جانا ہے تو اتنے بجے اٹھنا ضروری ہے، تو پھر باقی چیزوں کے لیے بھی ایسے ہونا چاہیے نا. اور روزہ صرف عبادت نہیں، روزہ ڈسپلن کی بھی ٹریننگ ہے کہ ایک خاص وقت تک آپ کو کھانا ہے، ایک خاص وقت تک آپ کچھ نہیں کھا سکتے، ایک خاص وقت تک آپ کو جاگنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کس سے تعلق رکھتی ہیں؟ ڈسپلن سے. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن